ہمارا آج کا مقرر کردہ حوالہ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب، پہلی آیت سے 9ویں آیت تک۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب، پہلی آیت سے 9ویں آیت تک۔ ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس جس شہر کو اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ جاؤ دیکھو، میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں۔ نہ بٹوے لے جاؤ، جھولی، نہ جوتیاں، اور نہ راہ میں کسی کو سلام کرو، اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو۔ اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا۔ اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سننے جان پر خدا ان کی برکت ہو۔ گزشتہ کچھ ہفتوں سے ہم خدا ان کے کلام میں سے اس بات پر سیکھ رہے تھے کہ خدا اور اس کا بیٹا یسوع کس طرح کام کرتا ہے، اور مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں سے ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ اس نے کس طرح مختلف بیماریوں سے لوگوں کو رہائی بخشی، اور پھر یہ کہ وہ خاص کر ابلیس کے منصوبوں کو اور ابلیس کی تاثیروں کو لوگوں میں سے نکالتا ہے، لوگوں کی مخلصی کرواتا ہے، آزادی ان سے کرواتا ہے۔ اب اسی سٹیپ کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ نہ صرف مسیح یسوع بلکہ جتنے لوگ اس نے آگے خدام بنائے تھے، رسول پھر اور خدام، وہ بھی اسی طرح کام کرتے تھے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے اس بات پر کچھ دیر خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ ہم اس بات کو سیکھ چکے ہیں کہ ابلیس اور اس کی تاثیریں جب کسی میں آتی ہیں تو وہ اسے بیمار بھی کرتی ہیں، بیماریوں کو لے کر آتی ہیں۔ مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے اگر 11ویں باب کی 14ویں آیت سے دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ایک گونگی بدبو تھی جسے یسوع مسیح نے نکالا۔ اگر آپ 9ویں باب میں دیکھیں، 9ویں باب کی پہلی آیت سے، تو وہاں لکھا ہے پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروہوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قدرت اور اختیار بخشا۔ 9ویں باب کی پہلی آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے 12 رسولوں کو اختیار بخشا ہے کہ وہ بدروہوں کو اور ہر طرح کی بیماریوں کو لوگوں سے کیا کریں؟ دور کریں۔ اور یہ لوگ اسی طرح کر بھی رہے تھے، اور پھر انہیں حکم دیا کہ نہ جھولی لینا، نہ کوئی روپیہ پیسہ، بلکہ سب چیزیں خدا تمہیں مہیا کرے گا، اس پر اتفاق کرنا۔ 10ویں باب کا جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، وہاں اب خدمت کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے۔ خدمت کا دائرہ کار کیا کیا جا رہا ہے؟ بڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے اور ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے۔ رسولوں کے بعد
اور بزرگوں کو اور خدام کو کیا کیا گیا؟ مقرر کیا گیا. اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا. یہ بھی یسوع مسیح کے شاگرد ہی تھے. وہ اگر 12 رسول تھے تو یہ شاگرد. جہاں جن شہروں میں، جن علاقوں میں، جن گاؤں میں، جن جگہوں پر یسوع نے جانا تھا وہاں دو دو کر کے پہلے انہیں بھیج دیا کہ جا کر خدمت کریں. اب یہاں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے دوسری آیت سے، اور ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے. فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے. 12 رسول تھے اور 13واں ان کا استاد یعنی کہ مسیح یسوع تھا. کہا گیا کہ فصل تو بہت ہے، یعنی کہ بہت ساری روحیں ہیں جن پر ابھی تک کلام سنایا جانا ہے، اور مزدور تیار کیے 70 اور مزدور تیار کر دیے، یعنی کہ اور خدام جن کو خدا کی بلاہٹ ہوئی انہیں تیار کیا گیا اور انہیں خدا کی خدمت کے لیے بھیجا گیا. اب سوال یہ ہے کہ فصل کون سی ہے؟ فصل کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، جتنے لوگ میرے پنجاب سے یا کسی بھی طرح سے زرعی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ فصل وہ ہوتی ہے جو کھیت کے اندر ہو. فصل کون سی ہے؟ جو درخت کے اوپر ہو اور کھیت کے اندر ہو. مثال کے طور پر اگر ہم گندم کی بات کرتے ہیں تو گندم اگر کھیت کے اندر ہے تو وہ فصل ہے. درخت کے اوپر ابھی اپنے پودے کے اوپر ہے تو اسے فصل کہیں گے. اگر کوئی بھی ابھی جیسے سردی کا موسم ہے تو کینو ہے، مالٹا ہے یا دیگر کوئی فروٹ ہے، اگر یہ درخت کے اوپر ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ فصل ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے کھیت کے اندر اتنی فصل. اگر انگور ہو، کوئی بھی انار ہو، کہتے ہیں جی ہمارے امرود ہو، کہتے ہیں یہ فصل ہے یہ ہماری. لیکن جیسے ہی یہ درخت سے کٹ جاتی ہے تو یہ فصل نہیں رہتی. جیسے ہی درخت سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کٹ جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، کھیت سے نکل کے گودام میں آتی ہے جہاں اسے سٹور کیا جاتا ہے تو یہ اناج کہلاتی ہے. پھر یہ فصل نہیں کہلاتی. کیا کہلاتی ہے پھر جی؟ اناج. کہتے ہیں نا اناج. اچھا، اناج کی بھی ایک خصوصیت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ گندم کو دیکھیں تو گندم کو کیڑے سے بچانے کے لیے مختلف قسم کی ادویات ٹوٹکے کیے جاتے ہیں کہ ان کو فلاں چیز نہ لگ جائے، کیڑا نہ لگ جائے، یہ چیز نہ. فصل کی بھی جیسے حفاظت کی جاتی ہے ویسے ہی اناج کی بھی کی جاتی ہے. مناسب ہوا کا، روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، مناسب برتن میں مناسب جگہ پر اس کو رکھا جاتا ہے. لیکن پھر وہیں پر آتی ہے بات کہ فصل علیحدہ چیز ہے اور اناج. یسوع مسیح جس بات کو کہہ رہے ہیں وہ ہے اناج نہیں بلکہ وہ فصل ہے. وہ کہتے ہیں فصل تو بہت ہے. فصل کون سی ہے؟ جو ابھی تک کٹی نہیں. اور جب ہم مزدور کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات اس کی کر رہے ہیں جو خداوند کی خدمت میں آ چکا ہے، جو خداوند کی خدمت میں آ چکا ہے. اب اس نے اس مزدور کو چنا گیا ہے فصل کے لیے، اناج کے لیے نہیں. کس کے لیے چنا گیا ہے؟ فصل کے لیے. کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ فصل تو بہت ہے پر اب جب مزدور تھوڑے ہیں تو مزدوروں کو بڑھایا گیا، کیونکہ پہلے 12 تھے پھر 70 کیے گئے. اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ آج بھی فصل تو بڑھائی جائے. فصل تو ہے، اب مزدور بڑھائے جائیں. جب مزدور بڑھائے جائیں تو مزدور کیا کر رہے ہیں؟ مزدور بھاگ کر اناج پر ہی کام شروع کر دیتے ہیں. اس کو یوں ڈیفائن کیا جائے گا کہ کلیسیا جو آلریڈی کلیسیا ہے وہ اناج ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اناج ہے. شاگرد جن پر کام کر رہے تھے وہ ابھی تک فصل تھے، اناج نہیں بنے ہوئے. وہ خداوند کے غلہ میں، خداوند کی بھیڑ میں، خداوند کے خاندان میں اس کی ابھی تک
پیروکاری میں نہیں آئے. انہیں فصل کا نام دیا گیا تھا. کنہیں فصل کہا جا رہا تھا؟ جو ابھی تک خداوند کے پاس یعنی کہ مسیح یسوع کے شاگرد یا اس کی کلیسیا کے لوگ اس کے لوگ نہیں بن گئے تھے، جنہوں نے اسے ابھی تک قبول نہیں کیا تھا، وہ فصل کہلائے جا رہے ہیں. اور جو چناؤ ہوا تھا وہ کن لوگوں کے لیے ہوا تھا؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہوا تھا جو کلیسیا میں ابھی تک شامل، اور جو کلیسیا بن چکے تھے ان کے لیے لفظ اناج کا استعمال. جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہیں بھی ضرورت ہے، ان کی بھی ٹیک کیئر کی ضرورت ہے، لیکن در حقیقت کام پر جو کرنے کی چیز ہے وہ کن پر کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ ہے فصل کے لیے. اور فصل ہیں غیر اقوام. فصل کون ہے؟ غیر اقوام، جنہوں نے ابھی تک خداوند کو قبول نہیں. معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے یہاں جو سلسلہ چل نکلا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہم اناج پر ہی کام کرتے جا رہے ہیں، اناج پر ہی کام کرتے جا رہے ہیں، جبکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم فصل پہ کام کریں. وجہ کیا ہے؟ کیوں کر یہ بات خداوند نے کہی تھی؟ نویں آیت کو پڑھوں گا، اس کا دوسرا حصہ خاص طور پہ. اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک. وجہ یہ ہے کہ فصل پہ جلدی سے جلد کام کرنے کی ضرورت کیوں کر پیش ہے؟ درپیش ہے اس لیے کیونکہ خداوند کی بادشاہی نزدیک آ کسی بھی وقت اب خدا کی دوسری آمد ہونے والی. بہت ساری نشانیاں، بہت سارے ایسے بھید روئے زمین پر کھل چکے ہیں جو کہ ہو چکی ہیں باتیں، اور خداوند بہت جلد زمین پر آنے والا ہے. اب بھی آج کا جو ہمارا خاص مضمون ہونا چاہیے یا ہماری زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں فصل پر کام کرنا. اب سوال یہ ہے کہ کون لوگ جا کر فصل پر کام کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کیا صرف یہ پادری صاحبان کا، خدام کا کام ہے؟ کیا یہ صرف بشپ صاحبان کا یا دیگر لوگوں کا کام ہے جن کا ان کی خدمت سے تعلق ہے؟ تو اس کا جو سادہ جواب ہے اس کو آپ میرے ساتھ حوالہ نکالیے. مقدس متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 28واں باب 16ویں آیت سے. مقدس متی رسول کا انجیلی بیان 28واں باب 16ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. بس تم جا کر سب قوموں کو. جب یسوع مسیح آسمان پر جا رہے تھے نا تو یہ ارشاد اعظم ہے. یہ کیا ہے؟ ارشاد اعظم ہے. اور یہ ارشاد اعظم ایسا نہیں ہے کہ بس تھوڑے سے لوگوں کے لیے تھا، ان 12 شاگردوں کے لیے تھا. اگر آپ اعمال کی کتاب دیکھیں تو وہاں میرے ساتھ پہلا باب نکالیے. دسویں آیت سے. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے.
اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے پھر اسی طرح آئے گا، اور جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے یہاں اگر آپ دیکھیں تو اور لوگ جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ نہ صرف اس کے شاگرد تھے بلکہ اور لوگ بھی تھے جو یسوع مسیح کو جب وہ زیتون کے پہاڑ سے آسمان پر گئے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اور لوگ بھی تھے، اور یہ جب اور لوگ تھے تو یہ کلام پھر اور تک پہنچا۔ جب یہ جتنے لوگوں تک یہ کلام پہنچتا جاتا ہے ان سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ارشاد اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا حکم ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ، اور یہ سب لوگوں کے لیے، یہ دوسرا باب 5 سب لوگوں کے لیے، یہ کیا ہے؟ سب لوگوں کے لیے ہے کہ سب لوگوں نے جا کر کیا کرنا ہے؟ شاگرد بنانا۔ سب لوگوں نے جا کر خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی کیا کرنی ہے؟ تعلیم دینی، اور سب لوگوں کو دینی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ سب لوگوں کو دینی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف انہی اناج پر ہی کام کرتے رہیں، بلکہ آج ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ اناج کیا ہے اور فصل کون سی۔ خداوند نے جس بات کے لیے ہمیں مقرر کیا ہے، شاید ہم سب اس بات پر تو متفق ہوتے ہیں کہ خدا نے اپنے ہر ایک آدم کو نعمت اور برکات دی۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس بدرو نکالنے کی نعمت ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس غیر زبان کی نعمت ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس فلاں نعمت ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس فلاں نعمت ہے، لیکن جو سب سے بڑی ڈیوٹی ہے ایک آدم کی وہ کیا ہے؟ فصل پہ کام کرنا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں خدا نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں وہاں اس نے ہمیں فصل پہ کام کرنے کے لیے بھی بھیجا ہے۔ اس بات کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ نہ صرف میں اپنی بات کروں گا مجھے خادم ہوتے، بلکہ سننے والے تمام لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب خدا کا کلام آپ تک پہنچ گیا، مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ جن تک خدا کا کلام پہنچ گیا ہے اگر وہ عمل نہیں کرتے تو وہ مجرم ٹھہرے۔ خدا کا کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس کو ہمیں ضرور ہے کہ قبول کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور سب سے افضل اور پہلا حکم کیا ہے کہ کن لوگوں تک پہنچانا ہے؟ جو فصل ہے، اناج پر نہیں۔ ہم جو مزدور لوگ ہیں، جتنے بھی کلیسیا کے لوگ ہیں، ہم کو کیا ہے؟ مزدور ہیں۔ جو مزدور ہیں انہیں کام کس پر کرنا ہے؟ فصل پہ کرنا ہے۔ اور فصل کون ہے؟ جنہوں نے ابھی تک خدا ان کو قبول نہیں کیا، جو ابھی تک خدا ان کو نہیں جانتے ہیں، جو ابھی تک خدا ان سے دور ہیں، جو ابھی تک خدا ان سے بے بہرا ہیں، انہیں خدا ان سے متعارف کروانا ہے۔ انہیں خوشخبری کے کلام کو سنانا ہے کہ آپ کی نجات کا کام ہو چکا ہے، آپ آزاد ہو چکے ہیں، آپ کے لیے خدا نے صلیب پر اپنی جان قربان کر دی ہے، اس کے مار کھانے سے آپ شفا پا چکے ہیں، اس کے مار کھانے سے آپ آزاد ہو چکے ہیں، اس کے مار کھانے سے آپ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سب سے بڑھ کر کلام ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی تک خدا ان کو نہیں پہنچ سکے یا خدا ان کو نہیں جانتے ہیں۔ ضرورت سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں تک خدا ان کے کلام کو پہنچانے کی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے اور اپنے کلام کی خدمت کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔ ہم